رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونشهد أن خليفة الرسول إمام المتقين قاتل المرتدين أبو بكر ولي الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاقل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم گرامی قدر صحابہ محترم مقربین مومن مسلمان بھائیو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد عید الفطر کا دن بھی نصیب فرمایا اللہ کے آخری رسول آخری معصوم آخری امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَلَنَا عِيدًا ہر قوم کے لیے ایک دن خوشی کا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو ہم کو 2 دن خوشی کی عطا فرمائے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ دنیا میں جو بھی اقوام آباد ہیں یا آباد تھی یا آگے چل کر آباد ہوگی اگر ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو پھر ان کی عید ان کی خوشی کا دن
وہ اللہ سے غفلت کا دن ہوتا ہے، اللہ کی یادگیری ان میں نہیں ہوگی۔ مومن مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر خوشی کا موقع عطا فرمایا تو بھی اس میں اللہ کی یادگیری، اللہ کا ذکر، تذکیر بایام اللہ، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تحلیل، اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے دن میں 5 نمازیں فرض، عید کے دن چھٹی بھی نماز ایک ادا کرنی ضرور پڑتی ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب اور ایک ایسا دین ہے جس نے مکمل انسانی زندگی کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انسان کی جو بھی ضروریات ہیں سب کا حل اور اس کا فائدہ اسلام میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا فرمایا تو انسان کے فائدے کی جو بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے، اور انسان کے نقصان میں جو بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے شریعت نازل فرمائی۔ شریعت کے جو مقاصد ہیں وہ 5 بڑے مقاصد ہیں۔ ایک ان میں تحفظ نسل ہے، تحفظ جان ہے، تحفظ دین ہے، تحفظ مال ہے اور تحفظ عقل ہے۔ مقاصد شریعت 5 ہے۔ انسانی جان کا تحفظ یہ بھی شریعت کے مقاصد میں سے ہے۔ انسانی مال کا تحفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں مضمر رکھا ہے۔ انسانی نسل کا تحفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں مضمر رکھا ہے۔ انسانی عقل کا تحفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں مضمر رکھا ہے۔ اسی طرح انسانی مال کا تحفظ بھی شریعت کی ذمہ داری ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اپنی چھوٹی سی ننھی منھی سی جان لے کر آتا ہے۔ وہ ننھی منھی سی جان جب آگے چل کر درجہ بدرجہ 10 سال 20 سال میں بڑی ہو کر اللہ کے ہاں اس کے اوپر جب شریعت کے احکامات لاگو ہوتے ہیں تو شریعت اس وقت سے اس کے اوپر اپنا قلم لاگو کرتی ہے۔ اگر بچہ ہے پھر بھی شریعت اس کے اوپر قلم لاگو نہیں کرتی، کوئی حکم اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، اور اگر مراہق ہے تو شریعت اس کے لیے ایسے اسباب مہیا کرتی ہے کہ جناب اب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کو اپنے جسم کے اوپر، اپنی زمین کے اوپر، اللہ کی زمین کے اوپر نفاذ کے لیے آپ نے تربیت کرنی ہے۔ اسی طرح انسانی جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہی اسی کے اوپر لاگو ہوں گے۔ تحفظ نسل، انسانی نسل برقرار رہے، انسانی نسل کا تحفظ ہو، انسانی نسل میں کسی بھی ایسی چیز کا عمل دخل نہ ہو جس کی وجہ سے کل کلا معاشرے میں اسے بری نظر سے دیکھا جائے۔ تحفظ نسل کا مطلب یہ ہے کہ انسانی نسل وہ محفوظ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان جس کو میں نے پیدا کیا ہے تو اس کی خلقت میں جس طرح کسی اور چیز کی آمیزش نہیں، اسی طرح اس کے نسل میں بھی کسی غیر کی آمیزش نہ ہو۔ شریعت میں حدیث نام میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر، آخری رسول، آخری معصوم، آخری امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد بیان فرمایا جو کہ ارشاد خداوندی ہے۔ احادیث کے الفاظ میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، واللہ اعلم منی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔
اللہ کے رسول کو یہ مثال دینے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شرک کی نفی کرنے کے لیے، شرک کی غلاظت بیان کرنے کے لیے کہ شرک اتنا غلیظ ہے، اتنا گھٹیا ترین کام اور فعل ہے کہ جس طرح انسان کو سب سے زیادہ حیرت اس بات پہ آتی ہے کہ میری عزت میں کوئی اور شریک نہ ہو، میں نے جس سے نکاح کیا ہوا ہے، جو میری منقوع ہے، اس کے ساتھ کوئی اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے نہ دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کو اس سے بھی بہت زیادہ گھٹیا ترین درجے میں بالکل ہی پسند نہیں کرتے کہ شرک کو کسی بھی درجے میں پسند کیا جائے کہ شرک اچھی چیز ہے، ہلکے سے ہلکی چیز، ہلکے سے ہلکا شرک وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور ہلکے سے ہلکا شرک کیا ہے؟ اخفی من دبیب النمل، انسان کے اندر شرک اس طرح چلتا ہے جس طرح چیونٹی زمین کے اوپر چلتی ہے۔ عجیب بات ہو گئی کہ انسان کے اندر اتنا شرک ہے، بالکل ہے، مگر اس کا اظہار جب تک نہیں ہوگا، اس وجہ سے اس کے اوپر کوئی حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ جب نماز جیسا عمل اگر انسان کے نیت میں فطور آ جائے، ذرا سی بات آ جائے کہ آج میں بڑا نمازی بن گیا، اتنا خیال اس کے دل میں آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سب عمل اس کے حبط ہو گئے، ختم ہو گئے اور اس کو پتہ بھی نہیں لگا۔ من صلی یرائی، من صام یرائی، زکوٰۃ کے لیے، ہر عمل کے لیے، فلاحی کاموں میں اس چیز کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان کی دکھاوے کی بات اس میں بہت زیادہ عمل دخل رکھتی ہے۔ جب بھی اس نے کوئی فلاحی رفاہی کام کیا، خدمت خلق کا کام کیا، تو اس وقت فوٹو سیشن تو ضرور ہوتا ہے۔ اب فوٹو سیشن بنانے میں اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں نے انسانیت کی کتنی بڑی خدمت کی ہے، اس کے اندر میں یہ فطور آ گیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب اعمال حبط کر دیے، ختم کر دیے۔ نیت کا مدار دل پہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، نیتوں میں جتنا اخلاص ہوگا یہی نماز ہے۔ عید کا اعلان ہو رہا ہے کہ کل صبح آخر جامع سے صدیق اکبر میں نماز ادا کی جائے گی، سب مسلمان تکبیر کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں، سفید کپڑے اور اچھے کپڑے پہن کر، بہترین لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، نہا دھو کر، غسل کر کے، میٹھا کھا کر، سنت کے مطابق راستے پہ چلتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے مسجد میں عیدگاہ میں پہنچتے ہیں۔ بظاہر آدمی تو دیکھتا ہے کہ اس نے دکھاوا کیا، مگر اس کی نیت کا عمل دخل اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں کہ آتے وقت اس کی نیت ہے کہ نہیں ہے۔ ایک انسان اچھا کپڑا پہن کر نماز پڑھتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں کہ میں نے بندے کو جو اپنی نعمت دی ہے، حلال مال دیا ہے، اس مال میں سے اچھے کپڑے لے کر پہنے اور عیدگاہ کی طرف چل دیے اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی پسند ہے۔ مگر ایک آدمی ہے جس کی حلال کی کمائی نہیں، بہت بڑھیا اور لاکھوں کے قیمت والا کپڑا پہن کر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں۔ ایک بندہ ہے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھٹے کپڑے پہننا اس کو بہت ہی پسند ہے۔ نیت پر دار و مدار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع ایسا آیا کہ اس نے سارا مال اللہ کے رسول کے اوپر خرچ کر دیا، دین کے اوپر خرچ کر دیا،
غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کر دیا۔ غلاموں سے اتنا بھی مطالبہ نہیں کرتے تھے کہ اگر تم اسلام لے آئے ہو اور تم میرے لیے کچھ وقت نکال لیا کرو، اتنا مطالبہ بھی نہیں۔ والد نے کہا پھر بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کی نیت کی بات قرآن پاک میں بیان فرما دی، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ کہ صدیق اکبر جو مال خرچ کرتے ہیں، وہ مال خرچ کرنے کا ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ انہی صدیق اکبر نے ایک موقع ایسا آیا، پھٹے کو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے اللہ کے حضور میں حاضری دی، اللہ کے رسول کے یہاں تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول نے سیدنا صدیق اکبر کے جسم پر پھٹے کپڑے پہنے ہوئے دیکھے تو ارشاد کچھ نہیں فرمایا۔ فوری طور پر جبرائیل امین حاضر ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صدیق اکبر کا لباس آپ کی محبت میں پہننے کی وجہ سے ایسا پسند آیا ہے کہ ملائکہ کو حکم کر دیا ہے کہ سب ملائکہ صدیق اکبر جیسا کپڑے پہنے۔ نیت کی بات ہے۔ تحفظ نسل یہ شریعت کے مقاصد میں سے بڑا مقصد ہے کہ انسانی نسل محفوظ رہے، انسانی نسل محفوظ رہے۔ وہ انسانی نسل اور انسانی نسل کیسے محفوظ رہے گی؟ جب معاشرے میں بے راہی نہیں ہوگی، جب معاشرہ نجائز اور خبائث چیزوں سے پاک ہوگا، جب معاشرہ ایسی حالت میں ہو کہ کوئی بھی آدمی کسی کے لیے برا نہ سوچتا ہو۔ مسلمانوں کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تمہیں کسی قوم کی مخالفت عدل و انصاف سے دور نہ کر دے، عدل و انصاف سے تمہیں ہٹا نہ دے۔ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تم اپنے ساتھ بھی عدل کرو، انصاف کرو۔ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا وہ معاشرہ شریعت کا پسندیدہ معاشرہ نہیں۔ ایک عدل و انصاف عدالت والا ہے، قاضیوں والا ہے، جس میں فیصلے ہوتے ہیں خصومات اور جھگڑوں کے، اس میں فیصلے ہوتے ہیں، اس میں بھی عدل مطلوب ہے، انصاف مطلوب ہے، مگر شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی کہ آدمی اپنے لیے نہ جیے، دوسروں کے لیے جیے، اپنے لیے نہ جیے، دوسروں کے لیے جیے، اپنے حقوق کی بات نہ کرے، دوسروں کے حقوق کی بات کرے۔ جب دوسروں کے حقوق کی بات کرے گا تو اس کے اپنے حقوق خود اس کے پاس آ جائیں گے، کیونکہ ہر ایک آدمی کے دل میں یہ ہوگا کہ جب اس نے میرے حق کی بات کی ہے، میرا خیال رکھا ہے، تو پھر میں بھی اس کے حق کی بات کروں، اس کا خیال رکھوں۔ اور ایسا معاشرہ اگر دنیا میں وجود پا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زمین کا گولا کرۂ زمین، کرۂ ارض، یہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ مغرب نے، یورپ نے، انگریز نے، فرنگی سامراج نے ہمیں حقوق کا نعرہ دے کر یہ بات کی کہ بس تم اپنے حقوق کی بات کرو، اپنے حقوق کی بات کرو۔ آئے دن مظاہرے ہوتے رہتے ہیں کہ ہم کو حقوق نہیں ملتے۔ عورتیں وہ اپنی طور پر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں، مزدور اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، آدمی، عام آدمی، نوجوان اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حقیقت میں اگر ہم اسلام پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہمیں مطالبے کرنے کی ضرورت پیش ہی نہ آئے، اب خود ہمیں گھر بیٹھے حقوق مل جائیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر کیا بات تھی، ان کے دل میں یہ داعیہ کیوں پیدا ہوتا تھا کہ رات کو میں نہ سوؤں اور عوام کی خدمت کرتے ہوئے ان کو سلا دوں، ان کو نیند سلاؤں۔ یہ میرے لیے اچھا ہے کہ میں سو جاؤں۔ اگر میں سو گیا، کل کلا رات کو کوئی ایسا معاملہ ہو گیا عوام کے ساتھ، رعیت کے ساتھ، پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ سے
پوچھ لیا کہ میں نے تیرے اوپر، تیرے کندھوں کے اوپر عوام کی نگرانی کا بوجھ ڈالا تھا، ذمہ داری ڈالی تھی، تم نے اس میں کوتاہی کیوں کی؟ اللہ کے رسول کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، جانشین، رسول کے جانشین ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ یا خلیفۃ الرسول، صدیق اکبر کو ایک آدمی نے کہا یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اسی کی نفی کر دی، فرمایا کہ خبردار مجھے مت اللہ کا خلیفہ کہو، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں، جانشین رسول ہوں، خلیفہ بلا فصل تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر سے جب کہا گیا کہ آپ اپنے بعد ایسے آدمی کو منتخب کرنا چاہتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہر وقت کوڑا رہتا ہے، ہر وقت سختی، ہر وقت شدت، ہر وقت اپنے بات میں ایسا انداز اور رویہ اختیار کرنا کہ دوسرا آدمی پریشان ہو جائے، اللہ کے رسول کے سامنے اتنا سخت رویہ، یہ رویہ ان کے دل میں جو تھا صرف اس وجہ سے تھا کہ اللہ کا حکم، اللہ کے قوانین اللہ کے بندوں پر نافذ ہو۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ گھبراؤ مت، جب اس کے اوپر یہ ذمہ داری آئے گی تو یہ کمزور اونٹ کی طرح بیٹھ جائے گا، کمزور اونٹ کے اوپر اگر وزن رکھا جائے تو وہ چل نہیں سکتا، بیٹھ جاتا ہے۔ تم گھبراؤ مت، میں نے تم لوگوں میں سب سے زیادہ جس کو خلافت کا حقدار سمجھا اس کے حوالے میں خلافت کی ہے، اور دنیا نے دیکھا لو مات القلب جائے میرا غیر فرات رسول عمر بن خطاب، انسان تو انسان اپنی جگہ پر اللہ کے رسول کے خلیفے کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر نہر فرات کے اوپر کتا بھوک کی وجہ سے مر گیا لسئل عمر بن خطاب، قیامت کے دن عمر بن خطاب کا گریبان پکڑا جائے گا۔ جس کے اندر، جس کی نیت میں یہ بات ہو تو وہ کبھی بھی عوام کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ تحفظ نسل، تحفظ جان، انسانی جان کا تحفظ، انسانی نسل کا تحفظ شریعت کے بڑے مقاصد میں سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں، عہد نبوت میں، اور اس کے بعد جو اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑے جنہوں نے شریعت کے مقاصد کو بطور ختم کو پورا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ایک آدمی جس کو نکاح ہے، نکاح میں عورت ہے، ایک عورت ہے یا دو یا تین یا چار، یا اس کے ماتحت باندیاں ہیں، جیسے شروع اسلام میں تھا ماتحت باندیاں ہیں، یہ دو چیزیں اس کے لیے حلال ہیں، ان کی وجہ سے انسانیت کا نسل محفوظ رہے گا، اور اس کے علاوہ اگر وہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو وہ انسانی نسل کو خراب کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاولئک هم العادون، یہ میرے دشمن ہیں۔ نکاح اور یمین مل کے یمین باندیوں کے علاوہ کوئی بھی شریعت نے ایسی صورت نہیں رکھی جس کی وجہ سے انسانی نسل میں کوئی عیب لگے، کوئی بھی صورت نہیں۔ شروع اسلام میں نکاح ایک موقت تھا، عارضی نکاح، وقتی نکاح، تھوڑے وقت کے لیے نکاح، جس کو احادیث کی زبان میں متع بھی کہا گیا۔ متع کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے فائدہ اٹھانا، تھوڑے وقت کے لیے۔ مسافر حضرات جاتے تھے، بڑے بڑے قافلے جاتے تھے، 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا، وہاں جا کر کاروبار زندگی کرتے تھے، وہاں سے پھر اشیاء لا کر اپنے گاؤں میں، اپنے ملک میں بھیجتے تھے۔ اونٹوں کا سفر تھا، پہاڑوں اور ریتوں کا سفر تھا، صحرا کا سفر تھا،
وہاں جا کر اپنے مال کی حفاظت کے لیے عارضی طور پر نکاح کرتے تھے، نکاح، اور متع نکاح نہیں ہوتا۔ متع زنا کا دوسرا نام ہے، اس میں نہ گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ اس میں حق مہر ہوتا ہے اور نہ اس میں طلاق ہوتی ہے، نہ اس میں عزت ہوتی ہے، نہ اس کا ولیمہ ہوتا ہے، اور یہی چیزیں زنا میں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ذرا برابر کے شبہ کے برابر بھی شریعت نے ایسی بات کو ختم کر دیا کہ تمہارے نسل میں، انسانی نسل اور رسم میں کوئی بھی عیب لگے اس چیز کو چھوڑ دو۔ تیسری چیز شریعت کے مقاصد میں سے تحفظ انسانی عقل کو تحفظ مل جائے، انسانی فکر اور سوچ کو تحفظ مل جائے، انسانی دماغ میں جو چیز ہے اس کو بھی شریعت تحفظ مہیا کرتی ہے۔ اس کی وجہ، اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کی عقل میں اگر فطور آ جاتا ہے تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے۔ ایسے اسباب مہیا کرنا، ایسے وسائل مہیا کرنا اور معاشرے کو ایسا وجود میں لانا، معاشرے میں ایسے اقدامات اٹھانا جس کی وجہ سے انسانی عقل کا تحفظ ممکن ہو سکے۔ آج کل دنیا، یورپ، انگریز یا جو بھی فرنگی سامراجوں کی سازشیں ہیں، یہ 5G گیم یا اس طرح کی دوسری گیم یا 5G ٹیکنالوجی، یہ ساری یہ چیزیں ہیں کہ انسانی عقل کو ہم اپنے قبضے میں لے لیں۔ جس وقت چاہیں ہم جس مقصد کے لیے چاہیں اس کو پھیر سکیں، اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیں اس طرف پھیر سکیں، اگر مثبت انداز کے لیے پھیرنا چاہیں اس میں لگا سکیں، اگر منفی انداز میں اس کو استعمال کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ اور اس کی ابتدائی صورت یہ موبائل ہے۔ موبائل کی وجہ سے انسان اتنا اس میں محو ہو جاتا ہے، اس کو اپنی چیز کا، اپنے معاشرے کا، اپنے ارد گرد ماحول کا کچھ بھی پتہ نہیں لگتا۔ گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، ساری رات بیٹھا رہتا ہے، 5G گیم میں 3 دن لگاتار اس میں لگا رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسانی عقل کو دوسرے کے قبضے میں دے دینا۔ اور شریعت اس بات کا ذمہ لیتی ہے کہ انسانی عقل کا تحفظ یہ شریعت کی ذمہ داری ہے، اور شریعت کی وجہ سے حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے اقدامات کریں جس کی وجہ سے انسانی عقل محفوظ رہے۔ شراب، کباب، نشہ چیزیں یا اس کے علاوہ ایسی چیزیں جس کی وجہ سے انسانی عقل معاف ہو جاتی ہے، اگر وہ اس کو چیز نہ ملے تو وہ اپنے آپ کو مارنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ شریعت اس بات کا ذمہ لیتی ہے، حکمرانوں کے اوپر یہ بات عائد ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسا معاشرہ ہو جس میں یہ سب برائیاں نہ ہوں۔ آج ہماری کوئی بھی گلی، ہمارا کوئی بھی شہر، چھوٹا بڑا شہر اس لعنت سے پاک نہیں۔ جہاں کا نشے کا عروج ہے، گٹکے کا عروج ہے، ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ کھائیں گے پھر بھی ہمارے لیے کینسر کا سبب بن سکتا ہے، کینسر ہو جاتی ہے، گلے کا کینسر، زبان کا کینسر، معدے کا کینسر، انتڑیوں کا کینسر اور خون کا کینسر، پھر بھی ہم اس کی ایڈورٹائز کے لیے لاکھوں روپے صرف اس وجہ سے خرچ کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری پروڈکٹ آگے بڑھتی رہے اور ہمیں فائدہ ملتا رہے۔ ڈبیا کے اوپر اگر ہم لکھ دیتے ہیں کہ اسموکنگ، تمباکو نوشی ممنوع ہے، کینسر کا باعث ہے، فوٹو بھی لگا دیتے ہیں، مگر جتنا اس کی ایڈورٹائز پر خرچ ہوتا ہے صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکل کر ہمارے پاس آ جائے اور چند خاندانوں میں یہ پیسہ محفوظ اور جمع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جس چیز میں نقصان ہے، قرآن کو کہتا ہے کہ اس چیز میں نقصان ہے تو اس کو چھوڑ دو، بچ جاؤ، ہٹ جاؤ۔ صحابہ اکرام کے سامنے شراب کی بات آئی، صحابہ اکرام کے بارے میں، صحابہ اکرام کے سامنے شراب کی ممانعت کی بات آئی، اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ اس میں نفع بھی ہے مگر اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، اس وجہ سے اس سے بچو،
اس کو استعمال مت کرو۔ اور صحابہ کرام اللہ کے رسول کی ایسے فرما بردار تھے، جب آیت شراب و حرمت کی نازل ہوئی کہ شراب حرام ہے، خمر حرام ہے، تو پھر صحابہ کرام نے شرابوں کے مٹکے مدینے کی گلیوں میں ایسے بہا دیے، کہا جاتا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں سیلاب کا منظر نظر آ رہا تھا، پیش تھا۔ یہ ہوتی ہے اسلام پر عمل، دین پر عمل، شریعت پر عمل۔ اللہ کے رسول سے نکلا ہوا ایک حرف وہ ایسا حکم ہو، اس کا درجہ ایسا بن جاتا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی صحابی پس و پیش نہیں کرتا، کوئی علت اور تماشا نہیں ڈھونڈتا، حکمت کی بات نہیں دیکھتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بس اس پر عمل کرنا ہے۔ خدا نے قرآن پاک میں، اللہ نے قرآن پاک میں اپنے ازلی کلام میں، ابدی کلام میں خامخواہ تو نہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے اپنے محبوب نبی کو، سرکار انبیاء کو جو جماعت دی ہے، جو ساتھی دیے ہیں، جو رفیق اور ہم سفر دیے ہیں، جو اس کے ساتھ نشست و برخاست میں حرکت کرتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ ان کا ایمان میرے کو ایسا پسند ہے کہ میں نے آنے والے نسل انسانی کے لیے ان کے ایمان کو معیار بنا دیا ہے، آئینہ بنا دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو تمہارا ایمان تبھی قبول ہوگا جب صحابہ جیسا ایمان لے آؤ گے۔ اور صحابہ کلمہ پڑھتے وقت یہ بات نہیں دیکھتے تھے کہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ انہیں پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد، زبان سے ادا کرنے کے بعد، اگر بیٹا مخالفت میں آئے تو اس کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا جائے گا، اگر بیوی نہیں مانتی تو اس کو چھوڑنے سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا، اگر باپ مقابلے میں آتا ہے تو اس کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے اپنے باپوں کو اس وجہ سے قتل کیا کہ وہ مشرک تھے۔ صحابہ نے اپنے گھر والوں کو اس وجہ سے طلاق دے دی، چھوڑ دیا کہ وہ مشرکہ تھیں۔ اپنے بیٹوں کو جنگوں میں اس وجہ سے مار دیا کہ وہ مشرک تھے۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو، زید بن خطاب اپنے ماموں کو، نفیل کو صرف اس وجہ سے جنگ بدر میں قتل کیا تھا کہ وہ نبی کے مقابلے میں آیا تھا۔ تحفظ نسل، تحفظ جان، تحفظ مال اور تحفظ عقل۔ عقل کا تحفظ بھی شریعت کا بڑا مقصد ہے، تحفظ مال بھی شریعت کا بڑا مقصد ہے کہ انسانی مال محفوظ ہو۔ اگرچہ حرام کا کمایا ہوا ہو پھر بھی اس کی حفاظت لازم ہے، اگرچہ حلال کا کمایا ہوا ہے پھر بھی اس کی حفاظت لازم ہے۔ مجھے کیا پتا کہ اس کے بعد حرام کا مال ہے یا حلال کا مال ہے۔ یہ جو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ ایسے ذرائع اختیار کرے کہ لوگوں کے پاس کل جو ریڑھا چلانے کے لیے، بگی چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اتنی مال و ملکت نہیں تھی، آج 20 اور 30 سال کے بعد وہ کروڑ روپے کیسے بن گئے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ مگر ریاست میں ہی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جن کے ہاتھ بھی انہی کشتیوں میں، انہی پانی میں رنگے ہوئے ہوں، اسی خون میں رنگے ہوئے ہوں، تو پھر وہ کیا حساب کتاب کریں گے؟ جو لوگ اپنے آباء و اجداد کی ملکیت کے مالک ہیں ان کے پاس اتھارٹی، رجسٹری وغیرہ ساری کچھ موجود ہے، مگر حکومت کہتی ہے کہ نہیں، یہ تمہارا نہیں، یہ تمہارا نہیں، مدر انٹری نہیں۔ 1924 کا رجسٹر دستاویز ہو پھر بھی حکومت کہتی ہے کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے، یہ سرکاری ملکیت ہے۔ عجیب بات ہے۔ ریاست کی تو ذمہ داری تحفظ مال ہے، نہ کہ مال چھیننا۔ ہاں، اگر ریاست کی چیز پر قبضہ کیا ہوا ہے تو ریاست اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے ہماری ملکیت پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ کوئی بھی ریکارڈ نہیں، کوئی بھی بات نہیں، ایک نے بس ہوا چھوڑی، ہوائی فائر کر دیا، لیٹر لکھ دیا اور کورٹ نے مان لیا کہ جناب ٹھیک ہے، بس تمہاری بات سچی ہے، یہ سرکاری چیزیں ہیں، تم رینٹ جمع کراؤ۔ عجیب بات ہے، کوئی بھی قانون نہیں۔ عدالت جب اس طرح کا فیصلہ دینے لگے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ
تحفظ مال پھر کون کرے گا؟ شریعت کا تو اصول یہ ہے جو زراعت کرتا ہے زمین اس کی ہے. اصول تو یہ ہے ایک زمین ایسے پڑی ہوئی ہے قریبی آبادی ہے، اس نے اس کو ہل چلائے، اس میں محنت کی، پانی دیا، گوبر ڈالی اور کھاد ڈالی، اس کے بعد زمین 10 سال کے بعد وہ اگنے کے قابل ہو گئی. حکومت آ کر کھڑی ہوگی جناب نہیں یہ آپ کی چیز ہے، یہ ہماری چیز ہے. شریعت نے اس کو حق نہیں دیا حکومت کو کہ تم اس کی چیز چھینو، نہیں، تم اس کو پٹے دے دو، اس کو کرایہ دے دو، عاریتاً اس کو دو، اس کا حق ہے، اس نے اس کو آباد کیا ہے اگر تمہاری چیز ہے. کیونکہ قانون سے پہلے جو لوگ جس جگہ آباد تھے وہ ان کی ہے. پاکستان بننے سے پہلے ریاست تھی، ریاست نے جن لوگوں کو جو چیزیں دی اگر کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو ان کا قبضہ ہی یہ بڑا ثبوت ہے کہ یہ چیز ان کی ہے. کوئی بھی اصول نہیں. تحفظ مال کا تحفظ، جائیداد کا تحفظ، زمین کا تحفظ یہ شریعت کے مقاصد میں سے ہے. اور شریعت کے خلاف اگر حکومت کوئی کام کرتی ہے اس کو شریعت قبول نہیں کرتی. تحفظ مال ضروری ہے. اور اسی طرح تحفظ دین کا تحفظ یہ بھی شریعت کے مقاصد میں سے ہے. بڑے مقاصد میں سے ہے تحفظ دین کا تحفظ. آئے روز میڈیا پہ دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، عملی اقدامات ایسے اٹھائے جا رہے ہیں جو دین کو خراب کر رہے ہیں، دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، شریعت کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں. جو تصور مسلمانوں کے ذہنوں میں پیوستہ ہے، مضبوط ہے، اس کو اکھاڑنا چاہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ مذہب راضی ہو جائے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کبھی بھی تم سے یہود اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کا مذہب قبول نہ کرو. یہودی نہ بن جاؤ، عیسائی نہ بن جاؤ. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کتنے تم نے اقدامات اٹھا لیے، کتنے اپنے فوجی جوانوں کی تم نے قربانیاں دی، کتنے سرحدی محافظوں کی تم نے قربانیاں دی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تم نے مروائے، ڈرون حملوں میں تباہ کروائے. اس کے باوجود بھی یورپی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کر دی کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے. صرف اس وجہ سے کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، تو ان کو ملیا میٹ کرنے کے لیے فوج کشی کرو. شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اپنے لوگوں کو مارنا شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، ریاست اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. یہ تو اسرائیل کا کام ہے کہ وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے، بچیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کو بھی گرفتار کر کے ان کو تشدد کر کے ان کے اوپر گھٹنے رکھ کر ان کا گلا گھونٹ کر اس کو مارتے ہیں. بڑوں کو انہوں نے قید کر دیا. نوجوان نسل فلسطین میں بہت تھوڑی سی تعداد میں بچی کچی ہے. ابھی بچے اور بوڑھے اور عورتیں ان کے مقابلے میں آ رہی ہیں. آخر آدمی کیا کرے گا؟ اور تو بچہ کچھ نہیں کر سکتا، ایک پتھر اٹھا کر مارے گا. انہوں نے قانون پاس کر دیا کہ جو بچہ فوجی کے اوپر پتھر مارے گا اس کو بھی گرفتار کیا جائے گا. انسانیت کا جنازہ نکال دیا ان لوگوں نے. انسانیت کے نام پر تحفظ حقوق انسانیت کی آڑ میں یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آتی. اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے. آگ لگا دی گئی اور یہودی جشن منا رہے ہیں. اور ہمارے لوگ، ہمارے حکمران جو ٹوٹل حکمران ہیں وہ انگریزی ٹراؤٹ ہیں. وہ کبھی بھی اپنی زبان نہیں کھولتے. صرف مذمت کرنا ہی ان کے بس میں ابھی نہیں رہا کہ وہ مذمت ہی کر دیں. انگریز تو انگریز، وہی مذمت نہیں کرتا. کشمیر میں کتنا لاکھ ڈر لگا ہوا ہے، تباہی پھیلی ہوئی ہے، انسانیت سچی مرتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر کوئی بھی اس کے اوپر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، آواز نہیں اٹھاتا.
میڈیا میں صحابہ کرام کے خلاف تبارہ باری، دشنام دراری اور اس طرح کی بات کرنا کہ صحابہ کی عزت مومن مسلمان کے دل سے نکل جائے، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ مرزائی انجینئر اور پلمبر اس طرح کی روایات پیش کر کے صحابہ کرام کے بارے میں مسلمان مومنوں کے ایمان کو سلب کر رہا ہے۔ صرف ایک بات پر آدمی غور کرے، توجہ دے، نتیجے کو دیکھے، نام بھی لے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، نام اس طرح ادب سے لے، مگر یہ ادب بھی دکھلائی تھا، اور پھر وہ روایت اس انداز میں پیش کرے کہ نعوذ باللہ اصحاب رسول جو ہے ممبر پر حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے۔ اردو کا ترجمہ، عربی لفظ استعمال نہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے کہ مکے کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ تم ہمارے خدا کو گالیاں دیتے ہو، یہ لگاتے تھے نا، تم ہمارے خدا کو گالیاں دیتے ہو۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کوئی کبھی غیر اخلاقی لفظ نکالا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ تو مجسمہ اخلاق تھے، اسوہ حسنہ تھے، مگر ان کے عقیدے کے خلاف اللہ کے رسول صحابہ باتیں کرتے تھے تو وہ ان کو تعبیر گالیوں سے کرتے تھے۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے یہ کہا کہ تم حضرت علی کے مقابلے میں ہمارا طرفدار کیوں نہیں بنتے، ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے، اس کو بھی عربی میں سب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سب کہا جاتا ہے۔ اس انگلی کا نام سبابہ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مانا ہم نے گالی دی، سبابہ سب والی انگلی، مانا سب کی مانا اگر گالی ہو تو پھر اس طرح کہا جائے نا، تو ہم نے بھی نماز میں گالی دی، حالانکہ نہیں، ہم نے نفی کی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، الہ نہیں، یہ سب ہے۔ اور سب کو گالی کی معنی میں پیش کرنا یہ مومن مسلمان کی شان نہیں۔ اگر یہ بات ہے تو دوسری طرف کی روایات پیش کرو تو پتہ لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جماعت کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ بھی سب سمجھتے تھے۔ خود حضرت علی نے کہا نبی بلاغہ ہے اما السب فسبونی، کیا گالی ترجمہ کریں گے؟ اما السب فسبونی، اگر مرزا کے مطابق اگر تم سے گالی دینے کا مطالبہ کیا جائے کہ علی کو گالی کو پھر دے دینا، حضرت علی یوں کہیں گے؟ نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی لوگ، کچھ لوگ، خارجی لوگ تم سے اگر مطالبہ کریں کہ علی کی نفی کرو، علی کی محبت کا انکار کرو، تم کر دینا، اپنی جان بچا دینا، نفی کی معنی ہے۔ چلو سب باتوں کو چھوڑو، کل کلا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے حضور میں سب کی پیشی ہوگی، اور ادھر جو مطلب تم لیتے ہو کہ حضرت علی اس طرح کراتے تھے، یہ مطلب نہ حضرت حسن نے لیا نہ حضرت حسین نے لیا۔ اگر حضرت معاویہ گالیاں دلاتے تھے، سب کرتے تھے، تو حضرت حسن فرما دینا کہ تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، پھر سب کیوں کرتے ہو؟ حضرت حسین فرما دے کوئی بھی ایک روایت موجود نہیں جس میں یہ ہو کہ حضرت حسین نے یہ بات مطالبے کے طور پر بھی دہرائی۔ تو کل کلا قیامت کے دن اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے ہاں یہ بات مطالبہ پیش کرے کہ اس آدمی نے میرے نام پر جھوٹ بولتے ہوئے ہم تو آپس میں سلو کر کے بھائی بنتے تھے، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مومن کا بھائی ہوتا ہے، ہم تو سلو کر کے بھائی بنتے تھے، اس کو کیا تکلیف تھی کہ لوگوں میں ہمارے خلاف نفرت بھڑکاتا تھا، غیبت کرتا تھا، یہ غیبت ہے۔ اور قیامت کے دن جتنا بڑا غیبت کا گناہ ہوگا اتنا گناہ کسی اور چیز کا نہیں۔ خدا را اس بات کو سوچو، تحفظ دین لازم ہے، آدمیت کو چھٹی، شیعت کو چھٹی، کھلم کھلا وہ جو کچھ کرے کرنے دو۔ میڈیا کوئی بھی چینل ایسا نہیں جس پہ تبرہ نہیں ہوگا، کبھی کوئی شیعی آ کر بیٹھتا ہے، کوئی نت وجہ آ کر بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو شہنشاہ کہلاتا ہے اور صحابہ کرام کے خلاف بھونکنے لگتا ہے۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، ریاست اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔
کوئی بھی اس کے اوپر قدم نہیں اٹھتا، کھلم کھلا تبادلہ ہوتا ہے، کوئی بھی قدم نہیں اٹھتا۔ آخر ریاست کس مرد کی جگہ ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یک طرفہ پھر کیوں بہ رہی ہے؟ قادیانیوں کی کھلی چھٹی کیوں دے دی گئی ہے کہ جس طرح تم چاہو نصابوں میں کیریکلم میں جس طرح کی چاہو تو منمانی کرتے ہوئے ان میں خاتم النبیین کا لفظ نکال دو، ختم نبوت کا لفظ نکال دو، صحابہ کی عظمت کی باتیں نکال دو، جو پاکستان کے معمار علماء تھے ان کے اسباق نکال دو، علامہ اقبال کے اسباق نکال دو، مولانا عبیداللہ صدیق کے اسباق نکال دو، شاہ عبداللطیف بھٹائی کے اسباق نکال دو، اور ان کے اشعار جو توحید پر دلالت کرتے ہیں ان چیزوں کو نکال دو۔ آخر کس چیز کی طرف حکومت عوام اور رعیت کو لے کر جا رہی ہے؟ قیامت کے دن ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہم سب کو صحیح طور پر شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طور پر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر کس و ناقص کی بات نہ سنیں، اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے علماء سے رجوع کریں، اور ہر عالم آپ کو جواب نہیں دے گا۔ ہر ایک کی طبیعت ہوتی ہے، ہر ایک کا فن ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جائیں کہ جناب یہ بات ہے۔ آج کل تو صرف ایک چرنی کا خرچہ ہے، فون کر کے موبائل کر کے پوچھیں بھی شافی آپ کو انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ آخر میں صدقۃ الفطر عید الفطر ہے، ایک مسئلہ، باقی مسئلے آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے روزے نہیں رکھے، میں نے صدقہ فطر نہیں دینا، یہ بات غلط ہے۔ جس کے پاس 70,000 روپے کی مالیت کی کوئی چیز ہے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، بڑی اولاد کی طرف سے۔ اگر بیوی کی طرف سے نہیں دیتا نہ دے، بیوی کی ذمہ داری عاقل بالغ ہے، مگر خرچہ تمہارے اوپر ہے، اس وجہ سے تمہیں دینا پڑے گا، اور کم از کم 100 روپیہ دینا ہے۔ 2 کلو گندم یا اس کی قیمت، ہر ایک کی حیثیت ہے، اس سے بڑھ کر اللہ نے دیا 270 روپے جب کی قیمت ادا کرے، اللہ نے بڑھیا دیا ہے تو کھجور کا فدیہ دے دے، اللہ نے اور مال دیا ہے کشمش کا فدیہ دے دے، اللہ نے اور مال دیا ہے تنیر کا فدیہ دے دے، صدقۃ الفطر دے دے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے دیا بھی اس نے ہے، لے بھی ہو رہا ہے۔ مما رزقناہم ينفقون، یہ مومنین کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صف درست فرمائے تو نماز شروع کریں۔